بیان ہے تقدیر سے متعلق۔ عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، رواہ مسلم و مشکات۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی ہے۔ حدیث کی دونوں معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالی نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے، زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 برس قبل مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا لوح محفوظ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ 50,000 سال پہلے، جیسا کہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو دن ہیں وہ ایک دن 50,000 برس کا، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کا دن اتنا بڑا ہوگا۔ اگر اس حساب سے لگایا جائے تو 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیر اللہ نے کس پہ تحریر فرمائی؟ اب اس سے بھی پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور اس کو مصنف عبد الرزاق کے اندر روایت کیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو 50,000 سال پہلے تقادیر اللہ نے لوح محفوظ پر تحریر فرمائی، قلم کے ذریعے سے، قلم کو حکم دیا کہ وہ لکھے، اس سے بھی پہلے یعنی کائنات میں کوئی شے نہیں تھی، صرف اللہ تھا، اور اللہ نے اپنے حکم اور ارشاد سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ کیونکہ قرآن کریم میں ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتا ہے۔ یہی سے ایک بات سمجھ لیں کہ اللہ ادھر نبی یہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے میرا نور پیدا ہے، اور ادھر یہ سوال ہے کہ کن نبی کے نور سے بھی زیادہ پہلے پیدا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کن کہا تب تو نور پیدا ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نور سے بھی پہلے لفظ کن اللہ نے پیدا فرمایا، اور جبکہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو کہتے ہیں اس کے اندر نقطہ ہے، وہ نقطہ کیا ہے کہ کن میں 2 حرف ہیں، ایک کاف ہے اور ایک نون ہے۔ کاف سے مراد کلام الہی، اللہ کا کلام
اور نون سے مراد نور محمدی. اللہ نے کلام فرمایا تو نور محمدی پیدا ہو گیا. اب اللہ نے نور محمدی کا نون لیا اور کاف کا کلام لے کے کن بنا دیا. اب کائنات میں جتنی چیزیں پیدا ہوں گی وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم اور نبی کے نور سے پیدا ہوں گی. ہر شے میں، جیسا کہ امام قسطلانی مواہب لدنیہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس کو تقسیم کیا، ایک سے لوح محفوظ، ایک سے عرش، ایک سے کرسی، یہ پیدا فرمایا. پھر اس کے چوتھے حصے کے پھر اس کو تقسیم کیا، پھر اس سے ایک سے جنت بنائی، ایک سے دوزخ بنائی. اس سے تو اس طریقے سے ہر چیز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق اور اس کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو کہاں لکھا تھا؟ لوح محفوظ پہ ثبت فرما دیا تھا. تو ہر انسان کی زندگی میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس کی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. اب یہاں پر چند قسم کی باتیں ہیں. ایک حدیث پاک مشکات شریف میں یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو ایک اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور وہ اس کی تقدیر کو لکھ دیتا ہے. اس کو رزق کتنا دیا جائے گا، انتقال کب ہوگا، نیک ہوگا یا بخت ہو برا ہوگا، یہ ساری چیزیں، اور اسے موت کہاں آئے گی، یہ ساری چیزیں اس کی کہاں لکھی جاتی ہیں؟ ماں کے پیٹ کے اندر لکھی جاتی ہیں. اور کون لکھتا ہے؟ آ کے فرشتہ لکھتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب تقدیر پہلے ہی 50,000 سال پہلے لکھی جا چکی تو اب لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ساری مخلوقات کی تقدیر لکھی جا چکی ہے تو کہتے ہیں لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے اور لوح محفوظ تک کسی کی رسائی نہیں ہے، وہاں تک کوئی نہیں پہنچتا. اللہ وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے فرشتوں کو ودیت فرماتا ہے، ان کو عطا فرماتا ہے، پھر وہ اپنا رجسٹر لے کر آ جاتے ہیں اور یہ بتا دیتے ہیں کہ انسان تیری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا، پھر ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی. اب سوال یہ ہے کہ جو تقدیر میں لکھ گیا تو دعا اس کو کیسے بدل دے گی؟ تو کہتے ہیں اس کی بھی ایک مثال ہے، بہترین مثال ہے کہ کس طریقے سے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. مثلا آپ کی یہ بات ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گی انشاءاللہ. کیسے بدل دیتی ہے؟ تو کہتے ہیں جامع مسجد جانے کے 3 راستے ہیں. ایک راستے پر شیر بیٹھا ہوا ہے، ایک راستے پر ڈاکو ہیں، اور ایک راستہ سیدھا بھی ہے، آسان بھی. تینوں راستے جاتے کہاں ہیں؟ جامع مسجد جاتے ہیں. اب کسی رہنمائی کرنے والے نے، کرم کرنے والے نے ہمیں آگاہ کر دیا اور کہہ دیا کہ مفتی صاحب ان راستوں پہ مت جانا، راستے یہ بھی جامع مسجد جا رہے ہیں، مگر جانا اس راستے پر، اسے تمہیں دھوکہ بھی نہیں ملے گا اور آسانی سے پہنچ بھی جاؤ گے. تو کہتے ہیں تقدیر دعاؤں کو ایسے ہی بدل دیا کرتی ہے. جو لکھا ہے ہوگا تو وہی، مگر طریقہ ایسا اللہ تعالی ہم کو عطا فرما دیتا ہے کہ ہم غلط راستے سے بچ کر صحیح راستے پر آ جائیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ تقدیر 3 طریقے کی ہوتی ہے، ایک مبرم ہوتی ہے، ایک معلق ہوتی ہے اور ایک مشابہ مبرم ہوتی ہے. تو جو تقدیر مبرم ہے اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے. جیسا کہ قرآن کریم میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت لوط علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ میری قوم پر عذاب آنے والا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں اللہ میں اس عذاب کو میری قوم سے ٹال دے۔ چونکہ قوم لوط بدکاری میں مبتلا ہو چکی تھی، اغلام بازی میں مبتلا ہو چکی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے 22ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابراہیم ہٹ جاؤ، انہ قد جاء امر ربک، یہ تیری رب کی طرف سے ہو کر رہے گا، اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تقدیر مبرم تھی جو چینج نہیں ہوتی، تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ عذاب آ کر رہے گا، اے نبی اے خلیل آپ دعا مت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام باز آ گئے، عذاب آیا، اور کیسا عذاب آیا؟ فلما جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، ایک فرشتہ آتا ہے اور پوری بستی کو اپنے پر پہ اٹھا کے آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔ عالیہا اوپر لے گیا اس کو، سافلہا پھر نیچے پلٹ دیا وہیں سے، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ان کے اوپر نوکیلے پتھروں کی بارش۔ تو یہ قرآن میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر مبرم تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھے، چاہے وہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ بہت سی قومیں تقدیر پر بحث کر کے گمراہ ہو گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے تعلق سے بحث کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔